باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا میدان، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام کا ایک صحابی ہے، حبشی ہے، سوڈان مصر میں رہنے والا حبشی غلام ہے، رنگ کالا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے بہت زیادہ۔ بار بار امام کے سامنے آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا مہربانی کریں، مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، تم گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے، تم جہاد کس طرح کرو گے؟ تم پر جہاد ساقط ہے، چلے جاؤ۔ تڑپا، کہتا ہے مولا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم خوشحال تھے تو اس وقت میں آپ کے ساتھ تھا، اب آپ پر مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے، میں آپ کو اس عالم میں تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ پھر کہتے ہیں اچھا مولا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر میں چلا جاؤں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تو کل شہید ہو جاؤں گا۔ ہاتھ جوڑے کہتا ہے مولا آپ ہی بتائیں، آپ کل شہید ہو جائیں گے، کیا میری زندگی مجھے معاف کرے گی کہ تیرا آقا و مولا شہید ہو گیا ہے اور تو زندگی گزار رہا ہے؟ نہ مولا نہ، مہربانی کریں، آپ مجھے جہاد کی اجازت دیں۔ اور اس کا اگر آپ دیکھیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 150 دینار میں اس کو خریدا تھا اور جناب ابوذر کو ہدیہ کیا تھا۔ جناب ابوذر جب ملک بدر ہوئے اور ربضہ گئے تو یہ جناب ابوذر کے ساتھ ساتھ تھا، وہاں ان کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد یہ واپس آیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس رہا، پھر امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے نہ مولا نہ مولا، آپ مجھے اجازت دیں، آپ مہربانی فرمائیں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، یہ اعزاز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہہ رہے ہیں نہیں چلے جاؤ، تم زندگی گزارو۔ پھر جب اجازت نہ ملی نا تو اس نے ایک عجیب گفتگو کا جو ہے نا انداز بدلا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اچھا مولا، اچھا میں سمجھ گیا۔ ماں فرماتے کیا سمجھے؟ کہتا ہے مولا میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں حبشی ہوں، میرا خون نجس ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرا یہ کالا خون اپنے پاک اور طاہر خون کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ مولا یہ وجہ ہے کہ میں حبشی غلام ہوں، اس وجہ سے۔ یعنی اس کی یہ بات امام حسین علیہ السلام کو اتنا اچھی لگی کہ امام اٹھے، اس کو گلے لگایا، معانقہ کیا، بوسے دیے اس کو، اور پھر امام علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، یہ گھوڑے پر بیٹھا اور جا کر انہوں نے امام کا تعارف کرایا، قوم اشقیاء کے ساتھ خطبہ دیا، ایھا الناس، اے لوگوں کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ قسیم النار والجنہ مولا امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس نے خوب جنگ کی۔ اور پھر جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہ تنہا اگر لڑتا رہا تو یہ تو پھر میرا بہت نقصان ہوگا، پھر اس نے حکم دیا، ہر طرف سے جب حملہ ہوا تو جناب جون شہید ہو گئے۔ اور پھر امام علیہ السلام جب اس کے لاشے پر آئے تو اس کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا تو امام نے دعا مانگی، پروردگار اس کے چہرے کو نورانی کر دے، پروردگار اس کو جنت کی خوشبو ادا کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب لاشیں دفن ہو رہی تھی تو جناب جون کی لاش جب نہ ملی، جب ڈھونڈ لی تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس لیے سرکار امام حسین علیہ السلام فخر کیا کرتے تھے کہ اس رحمان الرحیم اللہ نے مجھے جو صحابہ عطا کیے ہیں، میرے جو دوست ہیں، ایسے دوست نہ نبی اکرم میرے نانا کو نصیب ہوئے، نہ مولا امیر المومنین کے پاس ایسے جان نثار تھے، اور نہ ہی امام حسن علیہ السلام کے پاس جیسے اللہ نے مجھے دوست اور صحابی عطا کیے ہیں۔ تو دعا ہے خلاق دو عالم ہمیں بھی انہی کی سیرت جناب جون کی اس سیرت کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔